خدا باپ کی اگاپ محبت میں مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ روز بروز ہمیں ایسے مواقع عنایت کرتا ہے کہ ہم کلام مقدس کی عمیق اور گہری باتوں کو سیکھ کر دوسروں کو آگے سکھانے والے بنیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ خدا کے بہت بابرکت خادم جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہم نے اپنے پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں ان کو مدعو کیا ہے۔ آئیں میں آپ سب کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ ان کا نام ہے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو یو ان دا مسیحی نقطہ نظر پروگرام۔ کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے فضل بخشا کہ میں آپ کی دعوت پر اس پروگرام میں آیا ہوں، اور میرا ایمان ہے یہ پروگرام بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ آمین۔ ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ پروگرام ہم سب کے لیے بہت سیکھنے والا پروگرام ہوگا۔ میرے عزیزوں، جس طرح سے آپ مسیحی نقطہ نظر سے منفرد ٹاپکس سیکھتے آئے ہیں، خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سیکھتے اور سمجھتے آئے ہیں، تو آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت زیادہ میننگ فل ٹاپک لے کر آئے ہیں، جو کہ ٹاپک ہے کیا کوئی خدا نہیں؟ اگر ہم آج غور کریں اپنے دور میں اور اس دنیا میں، حاضر دنیا میں، تو انسان کہیں نہ کہیں بھٹک چکا ہے۔ انسان کے دل میں مشکلات کے باعث کہیں نہ کہیں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے خدا نظر نہیں آ رہا۔ آئیں آج ہم سب مل کر دیکھیں گے کہ کلام مقدس اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بشپ صاحب، جو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے، گوگل کی ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں 4000 سے زائد مذاہب موجود ہیں، اور ان تمام مذاہب کے اپنے اپنے خدا ہیں۔ ذرا آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ حقیقی اور واحد لا شریک خدا کون ہے؟ جب ہم گوگل کی تحقیق پر نظر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو تقریباً 4000 سے زیادہ ادیان اور مذاہب کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے مذاہب ہیں، اور ان سب کا خدا، ان کا معبود بھی الگ الگ ہے۔ اور اس تناظر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہیں ہے۔ بائبل اس کو بیان کرتی ہے کہ صرف عقل جو نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، ذی شعور نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اور اس کی بابت جب ہم کلام مقدس میں زبور 14واں اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، آمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے، کوئی نیکوکار نہیں۔ جو احمق ہے، حماقت کے سبب سے وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا ہے، اور ہر ذی شعور بھی سمجھتا ہے کہ خدا ہے۔ جب ہم کائنات پر غور کریں، ارض و سما پر غور کریں، کہکشاں پر، اور ماہرین فلکیات بہت سے ستاروں سیاروں کا بتاتے ہیں، تو ان سب کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور اگر اس نظریے کو بھی لے کہ یہ بن گیا ہے بتدریج، گریجولی، لیکن اسے کوئی چلانے والا ہے، اور جو اس کائنات کے سارے نظام کو چلاتا ہے وہ خدا ہے۔ اور احمق صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، لیکن جب ہم خدا کے کلام مقدس میں ذی شعور اور عاقل کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں زبور 96 اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا اور سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ،
پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین اس کے حضور کامتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ عزیزو، یہاں پر ہم تمام ناظرین، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ مذاہب 4000 سے زیادہ ہیں، یا فرقے یا ڈینومینیشن 4000 سے زیادہ ہیں، لیکن بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے، زبور 96 اور اس کی 5ویں آیت، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں۔ اور جب ہم 4 آیت پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ خداوند ہمارا خدا، زندہ خدا، وہ اور معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، کائنات کا خالق ہے، اور نظام زندگی کا محور وہی چلاتا ہے، اور ہر ذی شعور کو وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ تو وہ گیور بھی ہے اور سسٹینر بھی ہے، اور اس کائنات کے سارے نظام کو وہ چلاتا ہے، لیکن ذی شعور یہ جانتا ہے، جو عقل اور دانائی رکھتا ہے، حکمت اور خرد کی روح اس میں ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ خدا ہے۔ بلکہ یہاں پر زبور نویس بیان کرتا ہے کہ وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہے، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ اور بائبل پیدائش کی کتاب میں بیان کرتی ہے کہ خدا خالق ہے، اور خدا سارے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو چلانے والا بھی ہے، اور اگر آٹومیٹک بھی چلتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کام کرتا ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے والا زندہ خدا ہے، اور دوسرے معبود محض بت ہیں۔ اور اسی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا کوئی خدا نہیں؟ اور اس کا جواب ہے کہ خدا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو خدا خالق ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا، اور وہ خدا موجود ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کو ان کی رہنمائی کے لیے کلام کے وسیلہ سے ان کی رہنمائی کے لیے وہ کلام کرتا ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں سیراب ہوتی ہیں، اور اس کی مرضی کے عین مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، کلسیوں پہلا باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تختوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ وہ ان چیزوں سے پہلے ہیں، ان چیزوں کا خالق ہے، اور اسی میں یہ سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ اور جب ہم خدا کی اس قدرت کو جان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا کی وجودیت اور اس کے ہونے کو ہم کامل ایمان کے ساتھ محسوس بھی کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اور خدا کی قدرت کو ہم اس کے کاموں سے جانتے ہیں۔ اور جب ہم کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 14واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس سے مجھے دیکھا اس سے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟
خدا کو خدا کے بیٹے یسوع نے دکھایا، اور اس نے اس دنیا میں آ کر ہمیں خدا اور اس کی محبت کو دکھایا کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بخشا اور اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا محبت کرنے والا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ تو گویا خدا کلام اور ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا۔ اور پھر کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا۔ جب یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ بھی اکلوتے کا جلال۔ اب مسیحی نقطہ نظر سے خدا ہے اور خدا محبت ہے، چونکہ وہ ہمارے درمیان آیا، ہم نے اس کا جلال دیکھا، ہمارے درمیان رہا، تو خدا ہمارے درمیان ہے۔ اور اس لیے اور مذاہب میں خدا کا جو تصور ہے وہ محض بت ہے، لیکن ہمارا خدا زندہ جو ہمارے درمیان ہے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا یسوع کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے خدا کو دکھایا اور اس سے کہا جس سے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو خدا کی محبت جو پہلے یوحنا کے خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کہنا کہ کیا کوئی خدا نہیں، عزیزو، یہ صرف احمق کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں، لیکن جو زندہ خدا کی قدرت کو جانتے ہیں اور اس کے کاموں سے واقف ہیں اور اس کی محبت سے واقف ہیں، وہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے ہونے کو، اس کی وجودیت کو اور اس کے کاموں کو، اس کی ایٹریبیوشن کو وہ جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا ہے۔ جب ہم پہلا یوحنا کا خط 4 باب 8ویں آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت جن زندگیوں میں ہے وہ انسانوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور متلاشی اس بات کو پاتے ہیں کہ خدا ہے۔ اور زندگی کی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ہم خدا کو، اس کے وجود کو اور اس کے ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے کلام اور اس کے کلام کے تابع ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور کلام خدا میں جب ہم عبرانیوں 11واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں، عبرانیوں 11واں باب 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے تو ہم اسے پسند آتے ہیں، اور پھر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور اسے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور ہم اس کی اس محبت کو جو سمجھنے سے اور بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ اس قدر وسیع محبت ہے کہ اس نے ہمیں بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، تو اس سے ہم خدا کی محبت کو جانتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ اور یہ کہنا کہ خدا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ذی شعور نہیں، عاقل نہیں، اور اس جہان کے خدا نے اس کی عقل کو اندھا کیا ہے، صرف وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں۔ لیکن جو شعور رکھتا ہے اور روحانی شعور اسے حاصل ہے، روحانی بالیدگی رکھتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ خدا ہے۔ اور بائبل میں ہم پیدائش سے مکاشفہ تک
تمام ہم کتب میں، انبیاء کے صحائف میں، زبوروں میں اور اناجیل اربع میں اور مکتوبات میں ہم اس بات کو مرکزی طور پر دیکھتے ہیں، یعنی ان سب کا فوکس اس بات پر ہے کہ خدا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خدا موجود ہے اور خدا ہے، اور اس سوال کی جو آپ نے کیا، کیا کوئی خدا ہے، میں اس کی نفی کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا، کیا کوئی خدا نہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا ہے۔ خدا ہے، وہ موجود ہے جس کی شہادت کلام مقدس خود دیتا ہے، انبیاء دیتے ہیں، اور ہمارا زندہ خدا خود اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف وہ آسمان پر تخت نشین رہے بلکہ مجسم ہو کر یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہوئے۔ ویری ویل ڈن بشپ صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اسی طرح سے ہم اگلے کوشچن کی طرف بڑھیں گے، جو کہ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ بہت زیادہ لوگ مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ چیلنجز کا شکار ہیں، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لائف کے موڑ پہ آ کر ایک انسان کا بھروسہ خدا سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اس طرح سے اس سچویشن میں بھی ایک انسان خدا پر اپنے ایمان کو قوی کس طرح سے رکھ سکتا ہے، قوی ایمان کس طرح سے اپنی زندگی میں رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے جو یہ سوال کیا کہ عہد حاضر میں زندگی کی مشکلات اور معاملاتی زندگی میں اور زندگی کے اس دور میں آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی مضبوط ایمان خدا پر رکھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہم خدا کے کلام مقدس میں کہ مشکلات میں جب ہم خداوند کے قدموں میں آتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور اس سلسلے میں جب مصیبت زندگی میں آتی ہے تو اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمارا ایمان خدا پر بڑھتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جب ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو اور زیادہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ربط مضبوط ہوتا ہے، اور خدا مصائب اور مشکلات میں انسان سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع لائے، اور جب وہ خدا کی طرف رجوع لاتا ہے تو خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اوسیہ 5 باب کی 15 آیت میں کہ مصیبت میں جب اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو خدا اس کی زندگی میں قدرت کے ساتھ معجزہ بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خدا پر اور زیادہ بھروسہ رکھتا ہے۔ یعنی دکھ اور مصیبت میں وہ خدا اور اس کی محبت کو جان لیتا ہے۔ جب ہم زبور 119 اور 71 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تو جب مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور مضبوط خدا میں اور اس کی محبت اور اس کی پہچان اور اس کے عرفان میں بڑھتا ہے، اور خدا کی اس شفائیہ قدرت اور اس کے جلال کو دیکھتا ہے کہ صرف خدا طوفانوں کو تھما سکتا ہے، خدا حالات کو بدل سکتا ہے۔ تو اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اور اس مصیبت میں وہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے، جیسا کہ زبور 119 اور 71 آیت میں لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اب وہ خدا سے مخاطب ہے کہ خداوند اس مصیبت میں نے تیرے آئین کو سیکھا، اور جب اس کے آئین کو، اس کے احکام کو سیکھ لیتا ہے تو پھر انسان بھٹکتا نہیں، برگشتہ نہیں ہوتا، خدا سے دور نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آتا ہے، اور برکت بلکہ کثرت کی برکت حاصل کرتا ہے۔ تو ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم 119واں زبور اور اس کی 67ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ جب انسان مصیبت اور دکھ میں پڑتا ہے
تو وہ خداوند کی حضوری میں آتا ہے اور ایمان کے ساتھ آتا ہے کہ میرے مسائل کو خدا حل کرے گا، میری مشکلات کو میرا خدا حل کرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے قدموں میں آتا ہے، خدا معجزانہ قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنا حالات کی تبدیلی ممکن ہے۔ اور اس طرح وہ اس دور میں عہد حاضر میں خدا پر نہ صرف ایمان بلکہ مضبوط ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ پیوست ہوتا ہے۔ اور یہاں پر زبور نویس 119واں زبور اور 67ویں آیت میں بیان کرتا ہے، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، اس راہ سے گم ہو گیا تھا اور بھٹک گیا تھا، برگشتہ ہو گیا تھا، حکم عدول ہو گیا تھا، لیکن اب میں تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ اور جب کلام کو مانتا ہے، کلام کو جان لیتا ہے، تو زبور 119واں اور 68ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ پھر وہ خدا کی عظمت کو بھی جان لیتا ہے، خدا کے بھلا ہونے کو جان لیتا ہے کہ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ اور جب تک مصیبت نہیں آتی، مشکلات نہیں آتے اس کی زندگی میں، تو وہ خدا کو اور اس کی صفات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ لیکن جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، مصائب و علام آتے ہیں، تو پھر وہ یہ جان لیتا ہے کہ خدا میرا خدا زندہ خدا ہے، اور اس کی وجودیت کو بھی وہ سمجھ لیتا ہے اور اس کی لامحدودیت کو بھی جان لیتا ہے، اور یہ جان لیتا ہے کہ خدا حقیقتاً اس کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے اور مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ۔ اور ایک اور خاص بات کہ مسیح نے ہمیں نمونہ دیا کہ دکھوں میں آسمانی باپ سے دعا کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 26واں باب 39ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ ہم یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں، اسے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ کیسے ہمارا خدا پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اور کیسے ہم کبھی ایمان رکھتے ہیں جب مسائل و مشکلات ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان چیلنجز کو دیکھ کر، ان مسائل کو دیکھ کر، ان مشکلات کو دیکھ کر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، اور جب مرد دعا بن جاتے ہیں تو پھر ہمارا خدا پر کبھی ایمان ہوتا ہے۔ ہم پھر خدا اور اس کی قدرت کو جان لیتے ہیں کہ خدا کتنا عظیم ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں رومیو 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں، خدا کے کلام مقدس میں رومیو 10واں باب 17ویں آیت پہ لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب مشکلات میں ہم گر جاتے ہیں، چیلنجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو ہم کلام کو سنتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ 1995 کو مجھے اسکن کینسر ہو گیا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور آنکولوجسٹ کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے خداوند سے دعا کی، اس کے کلام کو سنا، اور جب کلام نے میری زندگی میں ایمان کو اس قدر بڑھایا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، تو میں نے کلام جب سنا اور سنا کہ لازر کو اس نے زندہ کیا، تو میرا ایمان بڑھا۔ اور اسی دور میں کوئی ماضی کی بات نہیں، یا ماضی بعید کی بات نہیں، یا ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں، 95 میں میرا ایمان بڑھا، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ مجھے کینسر سے شفا دے سکتا ہے، اور اس سے مجھے کینسر سے شفا دی، اور میرا ایمان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے خدا کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ابھی یوٹیوب پر میرے مختلف سرمنس ہیں، تبھی چند دن پہلے کہا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مسائل ہے، میں نے کہا آپ کلام سنیں، اور انہوں نے کلام سنا، ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور مضبوط ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ وہ پیوست ہو گئے، اور خدا نے مسئلے کو حل کر دیا۔ تو
عہد حاضر میں یا عصری جو تقاضے ہیں ان کو ملوز نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد حاضر میں بھی ہم قوی ایمان خدا پر اور اس کی قدرت پر رکھتے ہیں تو معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ بہت اچھی طریقے سے بشپ صاحب آپ نے ایکسپلین کیا، اور اسی بات کو آگے لیتے ہوئے میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا ایمان کھو دیتے ہیں یا اپنی مشکلات میں پریشانیوں کے باعث، تو مجھے بتائیے کہ کیا خدا ان کو مار دے یا خدا ان کو عدالت میں لائے، اور کیا یہ گناہ تصور کیا جاتا ہے؟ نیلم، آپ کا جو سوال کہ خدا پر ایمان جو نہیں رکھتے وہ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، کیا خدا ان کو مار دے گا یا عدالت میں لائے گا، یا کیا یہ گناہ تصور کیا جائے گا، آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل۔ تو اس کا جواب ہمیں خدا کے کلام سے ملتا ہے۔ ہم گنتی 14واں باب، خدا کے کلام مقدس میں گنتی 14ویں باب سے اس کا جواب حاصل کریں گے۔ گنتی 14واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو۔ اب جب خدا کے منصوص شفاعت کرتے ہیں تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ خدا اگر مارنے کا ارادہ کرتا بھی ہے تو خدا کے خادم، خدا کے منصوب انٹرسیڈ کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، تو خدا پھر رحم کر دیتا ہے۔ تو خدا رحیم ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، اور خدا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہیں ان کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے اس پورے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے کور اپ کیا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دی، اور امید کرتی ہوں ناظرین آپ نے بھی آج کے اس ایپیسوڈ سے جو کہ تھا کیا کوئی خدا نہیں سیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ کے نزدیک ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو مشکلات کے باعث یہ جملہ کہنے پر مجبور ہے، تو آج ہی اسے اس ایپیسوڈ کا لنک شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ God bless you all.